السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بہت زیادہ جو بے دین اور کفار ہیں وہ اسلام پر اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہ اسلام میں لونڈیوں اور کنیزوں کے ساتھ ہم بستری اور جنسی تعلق کو جائز رکھا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو بہت زیادہ عفت اور طہارت کا درس دیتا ہے، اسلام تو شرم و حیا کی بات کرتا ہے، اسلام تو بہت زیادہ حیا کے مطابق چلتا ہے۔ تو پھر یہ بات جو ہے یہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ حیا کے مطابق نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اگر کسی کی 3 بیویاں ہیں اور 20 کنیزیں ہیں یا پھر اس کی 20 لونڈیاں ہیں اس کے پاس، تو ان سب سے ہم بستری کرنا، ان سب سے جنسی تعلق قائم کرنا یہ جائز ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ایسا کیسا ممکن ہے کہ حیا کی بات بھی ہو اور یہ بھی ہو، یہ دونوں تو ایک دوسرے کے ایسا لگتا ہے خلاف نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب اس کا جواب سنیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یقیناً اس میں معمولی سے بھی شک نہیں ہے کہ اسلام جتنی حیا کی بات کرتا ہے اتنی کسی بھی دنیا کے جتنے ادیان باطلہ ہیں کسی میں بھی وہ نہ شرم نظر آئے گی نہ حیا نظر آئے گی جو اسلام نے ہمیں دی۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان یہ 2 چیزیں ہیں، فرمائے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ایک چیز چلی جائے تو دوسری خود بخود چلی جاتی ہے۔ اگر کسی میں حیا نہیں ہے تو اس میں آپ کبھی بھی ایمان بھی نہیں دیکھیں گے، اور اگر کسی میں ایمان نہیں ہے تو اس میں حیا بھی نظر نہیں آئے گی۔ اگر اس کو آپ کو آج دیکھنا ہو تو آپ یورپ میں دیکھیں، ان میں ایمان نہیں ہے، جو کفار ہیں ان کے اندر جتنی بھی خوبیاں آپ دیکھ لیں کہ ان کے اندر آپ کو مال ملے گا، دولت ملیں گے، مینرز ملیں گے، اخلاق جسے لوگ کہتے ہیں اسے اخلاق مان لیں، اخلاق ملیں گے، اصولز ملیں گے کہ یہ اصول ہے، یہ اصول کے تحت چلتے ہیں، ہر چیز میں ہر کچھ ہے، لیکن حیا ان میں بالکل نہیں ہے۔ بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی عروج پر وہاں نظر آئے گی۔ کیوں؟ کہ ایمان نہیں ہے۔ اور یہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر کسی میں ایمان نہیں ہے تو پھر اس میں حیا بھی نہیں ہوگی، اور یہی آج تک ہمیشہ نظر آیا۔ تو اب اس میں حکمت کیا ہے کہ کیوں ان کے ساتھ جائز قرار دیا؟ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی مسلمان جنگ لڑتے تھے اور کفار لوگ مارے گئے، اب جو ان کی خواتین اور بچے اور مال ہوتا تھا وہ سب مسلمانوں کو مل جاتا تھا اور یہ مال غنیمت کہلاتا تھا۔ اسی طرح جو خواتین تھیں وہ لونڈیاں بنا کر مسلمانوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ اب آپ غور کریں کہ اگر کسی کا شوہر انتقال کر گیا، مر گیا، اب وہ خاتون ہے تو اب اس کی بھی خواہشات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کی فطرت میں بھی کچھ خواہشات رکھی ہیں۔ اب اگر ایسا نہ کیا جائے تو وہ خاتون اپنی خواہش کہاں سے پوری کرے اور وہ کس کے پاس جائے؟ تو اسلام نے تو فطرت کے مطابق ان کو ان کی خواہشات کے لیے جائز طریقہ دیا کہ اگر تمہیں شوہر مر گئے، وہ واصل جہنم ہو گئے کفار، تب بھی تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ جس طرح مسلمان بیوی کے ساتھ ہو اسی طرح تمہارے ساتھ بھی تمہاری خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلانا، جو خود پہنو وہی ان کو پہنانا، یعنی ان کا خیال رکھنا، کسی قسم کا ان پر ظلم، جبر اور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر اس کی کہیں نکاح کر دیا جائے تو پھر یہ اب اس سے کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بے غیرتی تھی، یہ بے شرمی تھی، یہ بے حیائی تھی، یہ حیا کے خلاف تھا، تو اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ یہاں تک کہ اگر اس سے اولاد ہو تو پھر یہ ولد کہلائے گی، اور ولد کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ حقوق اس کی اپنی اولاد کے تھے وہی حقوق اس کو ملیں گے، کہ وہ اس کی اولاد کہلائے گی، وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، اور تمام تر معاملات میں اس کی اولاد وہ اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ تو اسلام نے تو بہت زیادہ ایک فطرت کے مطابق اس مسئلے کو اس لیے بیان کیا کہ تاکہ ان عورتوں کی بھی خواہشات جائز طریقے سے پوری ہو۔ لیکن آج یہ سسٹم نہیں ہے، کیونکہ آج اس طرح جنگیں نہیں ہوتی، تو آج کوئی بھی لونڈی اور کنیز نہیں بنا سکتا۔ اگر کوئی بھی بنائے گا تو آج یہ بالکل بھی نافذ العمل نہیں ہے، وہ گناہ گار ہوگا۔ تو آج ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، دوبارہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ کفار سے مسلمان لڑیں اور پھر وہ مارے جائیں تو پھر یہ حکم دوبارہ سے نافذ ہو جائے گا۔